بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آیت نمبر 258 ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، حمزہ زبر آ کیا، لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، کیا تو نہیں دیکھتا، تے رے حمزہ یہ را یون دیکھنا، ترا تو دیکھتا ہے۔ لم مضارع سے پہلے لگتا ہے جو مضارع کو فعل حال میں مقید کر دیتا ہے۔ حمزہ زبر آ کیا، کیا نہیں دیکھتا تو، یعنی کیا غور نہیں کرتا، کیا غور نہیں کیا تو نے۔ یہ خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ان کے لیے کہ جب نظام قائم کرنے کی باری آتی ہے تو اے جماعت مومنین، اس نظام کے قائم کرنے میں کی راہ میں تمہیں بڑی بڑی مشکلات نظر آتی ہیں اور بظاہر اس کے قیام کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، لیکن تاریخی شہادت، اس لیے اللہ نے یہاں پر تاریخی شہادت پیش کی ہے کہ ذرا پہلے جا کر دیکھو کہ یہ حقیقت تم پر واضح ہو جائے گی کہ اس کی پہلی مثال حضرت ابراہیم کی ہے، جو اس دعوت کو لے کر اٹھے اور وہاں کے بادشاہ نے ان کی مخالفت کی، اور جب وہ وہاں اس دربار میں بحث شروع ہوئی تو وہ کوئی علم اور بصیرت اور دلیل اور برہان کی بنیاد پہ نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اس کی طاقت اور گمان کی وجہ سے۔ الذی، کیا غور نہیں کرتے آپ، الذی اس شخص کی طرف، الذی وہ بادشاہ، الذی حاجہ فعل ماضی ہے جس نے جھگڑا کیا، ہے جیم جیم، حججن جھگڑا کرنا، اور ابراہیم، ابراہیم سے میم زبر ما، یہ اس سے مفعولی حالت میں، ابراہیم سے جھگڑا کیا، فی ربہ، یہاں پر اس نظام ربوبیت کی بات ہو رہی ہے، اپنے اس کے ہی جو ہے یہ ضمیر ابراہیم کی طرف ہے، وہ ابراہیم کے رب کے بارے میں کہ جس کا وہ دعویٰ لے کر آئے ہیں، ان محض اس لیے، ان یہ کہ آتاہ اللہ الملک، محض اس لیے کہ اللہ نے اس کو طاقت اور سلطنت عطا کی ہے، یعنی صرف اس بنیاد پر وہ ابراہیم سے جھگڑا کر رہا ہے، دلیل اور برہان، عقل اور دلیل کا کوئی پاس نہیں ہے۔ اذ قال ربی، جب کہا کس نے کہا، قال اس شخص نے، الذی اس بادشاہ نے کہا، ربی میرا، الٹا ہو گیا، اذ قال جب ابراہیم نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی میرا رب، الذی وہ ہے کہ یحیی و یمیت، جو یحیی ہے یہ جو زندہ کرتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے، یعنی جو میرے رب وہ ہے کہ موت و حیات کے فیصلے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ قال اس بادشاہ نے کہا، قال یہ ہے اس کے لیے، بادشاہ نے کہا، انا احیی و امید، یہ موت و حیات کے فیصلے تو میرے تابع ہیں، میرے اوپر کوئی نہیں ہے جو مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہو۔ احیی میں زندہ کرتا ہوں، ہے یہ افعالوں سے ہے، احیی میں زندہ کرتا ہوں، وہ امید میں مارتا ہوں، میم واو تے سے موت دیتا ہوں، میں مارتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں، تو یہ فیصلے میرے ہاں ہوتے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، قاف واو لام قاولا سے ہے، قالا واو جو الف میں بدل گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میم پیش مو، اس کا مطلب ابراہیم فاعلی حالت میں ہے، فإن اللہ بے شک اللہ،
یاتی ان کی وجہ سے ہا پہ زبر ہے، ورنہ اللہ فاعلی حالت میں ہے۔ یاتی آتا ہے ساتھ، یہ اتیون کے ساتھ جب بے آ جائے، بسلہ با اس کو کہتے ہیں، بسلہ با یعنی بے کے ساتھ ملا ہوا۔ جب بسلہ با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کے آنا۔ یاتی آتا ہے بالشمس سے، ساتھ شمس کے، سورج کے، یعنی سورج کو لے کر آتا ہے، شین میم شمس، من المشرق، مشرق سے، شرکن سے مشرق، یہ اس وہ ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ اور فاتح پس تو لے کر آ، اس میں ظرف ہو گیا، ظرف مکان، جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ فاتح پس، اگر تیرے اوپر تو سمجھتا ہے کہ تیرے اوپر اور کوئی نہیں ہے اتھارٹی، اور تو سارا اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، زندگی اور موت کے فیصلے بھی تیرے پاس ہو رہے ہیں، تو پھر ایسے کر کہ اس سورج کو فاتح پس تو لے آ، یہ امر ہے واحد، امر واحد ہے، بے ہا جو ہے یہ ضمیر یہ مؤنث کی ہے، شمس کی طرف ہے، اس شمس کو تو لے آ، من المغرب، مغرب سے، غین رے بے غروب ہونا، غروب، اور مغرب غروب ہونے کی جگہ، یہ بھی اس میں ظرف مکان ہے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ بس فبوہت الذی کفر، تو اس صورتحال کو دیکھ کر بے ہیتے، بہتن ہوتا ہے شش ڈر رہ جانا، ہکا بکا رہ جانا، اور یہ مجہول ہے وہ ہو گیا، شش ڈر رہ گیا جس نے جو کفر کیا، وہ کافر جو شخص جو انکار کر رہا تھا اس نظام کا، اس خدا کی حکومت کا، تو اس دلیل کے اوپر حیران رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لیکن اس نے پھر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آیا، تو اس نے تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ جب وہ کوئی اپنے سرکشی میں آگے چلا جائے اور ضد پر اترتا آ جائے، تو واللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہ مجہول مضارع کا پہلا صیغہ ہے، یہدی وہ ہدایت، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، قوم ظالمین، ظالموں کی قوم کو، یعنی یہ جو نظریاتی کیٹیگری بنائی ہوئی ہے، اس کیٹیگری کو قوم کہا گیا ہے۔ اس قوم سے مراد کوئی وہ نسلی قوم نہیں ہے، بلکہ نظریاتی ہے، کہ جن کا نظریہ ظلم ہے، زیادتی ہے، وہ لوگ کبھی جو اللہ کے قانون کو ماننے کے لیے، تسلیم کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔